السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست و ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو اپنے تجزیے اور تبصرے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں ایک سیاسی گڑبڑ گھوٹالہ چل رہا ہے۔ سب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہوئے 1 مہینہ اور اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ صدر مملکت عارف علوی نے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ پیر کے روز آئیں اور مجھ سے مشاورت کریں الیکشن کی تاریخ کے بارے میں، اور الیکشن کمیشن کے سیکریٹری نے ان کو جواب میں لکھا ہے کہ ہم مشاورت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ صدر کا اختیار قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد اس کی تاریخ کے بارے میں بنتا ہے۔ صوبوں کی اسمبلیاں اگر تحلیل ہو جائیں تو اختیار جو ہے تاریخ دینے کا وہ گورنر کے پاس ہے، اور یہ معاملہ عدالتوں میں بھی مختلف پٹیشنز کی صورت میں زیر غور ہے، اس لیے انہوں نے معذرت کر لی ہے شریک ہونے میں۔ اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر نے بھی صدر مملکت کو خط لکھا تھا اور وضاحت کی تھی کہ مختلف آئینی فورمز کے اوپر وہ جا رہے ہیں اور یہ ہمارا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے تاریخ مقرر کرنا، یہ گورنر کا اختیار ہے، اور یہ کہ آپ بہتر ہوگا کہ اچھے الفاظ استعمال کریں دوسرے آئینی اداروں کے بارے میں، کیونکہ صدر نے ان کو کچھ اپیتھی یا بے حسی کا لفظ جو ہے الیکشن کمیشن کے لیے استعمال کیا تھا۔ صدر کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف جو کہ حکومت کے وزراء ہیں انہوں نے تنقید کی ہے، ادھر سے شیخ رشید صاحب جو عمران خان کے اتحادی ہیں انہوں نے کہا ہے صدر جو ہیں وہ تاریخ دیں ورنہ مستعفی ہو جائیں۔ ان سب باتوں پہ ہم ہارون صاحب سے ان کا تجزیہ اور تبصرہ جو ہیں وہ لیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ملک کی معیشت کا برا حال ہے، دہشت گردی جو ہے وہ اس کے واقعات پے در پے ہو رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہارون صاحب، یہ الیکشن کا معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کل لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے الیکشن کی تاریخ کے بارے میں۔ دیکھیے، میری گزارش یہ ہے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ ہائی کورٹوں میں نہیں، دیکھیے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ صرف یعنی میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، میں ظاہر قانون دان نہیں ہوں، مگر سب لوگ سوچتے ہیں، سب لوگ سارا دن اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں اہل علم کے پاس، ان لوگوں کے پاس جہاں دیدہ لوگوں کے پاس جو کاروبار حکومت کا تجربہ رکھتے ہیں، اعلیٰ مناصب پہ فائز رہے ہیں۔ اگر دیکھیے پاکستان میں عدالتی نظام کبھی مؤثر نہیں رہا، شاید ہی کبھی پوری طرح مؤثر ہوا ہے، ایڈونچرزم کی طرف چلا گیا ہے جنرل افتخار اور جناب ثاقب نوٹس کا جو ذرا زیادہ اس طرف چلا گیا، اور ظاہر ہے عدم توازن ہوتا ہے نئے معاشروں میں، تو وہ کبھی عدالتی نظام سے مراد صرف جج نہیں ہے، تفتیش کا نظام ہے، اور یہ کہ معاشرے میں قانون کا احترام ہو اور لوگ تو فیصلہ الگور کے اور اس کے الیکشن میں آپ کو یاد ہی ہے کہ بھائی جو معاملہ تو بش ایسا ہی تھا، لیکن بہرحال عدالت اسی طرح اس پہ بھی اپنا امریکہ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور سب نے مان لیا۔ دوسری بار بھی یہ ہوا، وہ اس کو اعتراض تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ بہترین تو یہ تھا عام حالات میں کہ سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے اس پہ۔ اب بھی سپریم کورٹ ہی کے ذریعے بھی ممکن ہے، لیکن خاموش مذاکرات سے، خاموش ڈپلومیسی ہمارے لوگ کرتے نہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ تشریف لائے تاجکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر، اور میں نہیں جانتا تھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر، میرے ایک دوست تھے جو وہاں سفیر رہے تھے، وہ انہیں لایا، انہوں نے کہا ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے کچھ تعجب بھی ہوا، تاجکستان سے آیا ہے، مجھے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں خانہ جنگی ہو رہی تھی اور میں ان لوگوں میں شامل تھا، مجاہدین میں، جو کمیونسٹ رول آ گیا تھا اور ظاہر خانہ جنگی ہو رہی تھی، بٹ دین آئی ریئلائزڈ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور شروع میں میرے اپنے لوگ خلاف ہو گئے اور میری جان خطرے، میری زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ یہ 94 کے آخر کی 5 کے شروع کی بات ہے۔ تو پاکستان کے مسئلے کا حل بھی یہ ہے، اس میں بھی بڑی کشیدگی تھی اور کئی طرح کے مسائل تھے، تو آپ ایسا کریں کہ لوگوں کو آمادہ کریں اس بات پر کہ خاموشی سے ہم نے خاموشی سے مذاکرات کیے، صلح ہو گئی، ہم حکومت میں شامل ہو گئے، امن قائم ہو گیا، پھر بعد میں بہتری بھی ہو جائے گی بتدریج۔ دیکھیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے، ون آف دی پروپوزلس، مگر اس پر اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور جو لوگ اس پہ بات کرنے کے اہل ہیں وہ اس پہ ڈسکس کریں، اور اگر یہ ممکن سمجھے کہ ممکن ہے تو پھر عدالت کے ذریعے بروئے کار آئے یا جیسے بھی آئے۔
عمران خان صاحب قومی اسمبلی سے ان کی پارٹی پی ٹی آئی مستعفی ہو گئی، ٹھیک ہے. اب تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کی بات نہیں، ذرا میں اس کو پوری طرح بیان کر لوں. چلیں ٹھیک. صوبائی اسمبلی انہوں نے توڑ دی. اب وہ کہتے ہیں الیکشن کرائیں فوراً، اور کئی مہینے سے کہہ رہے ہیں فوراً کرائیں فوراً کرائیں، اور وقت گزرتا جا رہا ہے اور پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تلخی بھی بڑھتی جا رہی ہے. اگر وہی پوزیشن بحال ہو جائے، وہ قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں. دیکھیے ایک تو عدالت فیصلہ دے چکی ہے، باقیوں کا بھی فیصلہ غالباً یہ ہو سکتا ہے. 70 نے دوبارہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے استعفے بھی واپس ہو گئے تھے، وہ قومی اسمبلی میں چلے جائیں اور صوبائی حکومتیں بھی بحال کر دیجیے. وہ تو جب تحلیل ہو گئی اب کیسے بحال ہوں؟ نہیں، کوئی راستہ اس کا تو نکالا جا سکتا نا. جب اگر کوئی مفاہمت ہو جائے پھر تو آئین میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے نا، ایک بار کے لیے ہو سکتی ہے نا. اور الیکشن جو ہے وہ وہی جو پی ڈی ایم جو کہہ رہی ہے، جو 13 جماعتی یا 12 جماعتی اتحاد ہے کہ وہ اکتوبر میں ہو جائیں. میں کہتا ہوں اکتوبر کی بجائے بھی نومبر میں ہو جائیں، جنوری میں ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ تو ہو نا. جب تک کوئی معاملہ طے نہیں پائے گا. اچھا یہ اس وقت بڑا عجیب لگ رہا ہے، لیکن تاجکستان میں کتنا عجیب لگ رہا ہوگا جب لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. یا تو کوئی دیکھیے کنسنسس کس طرح سے ہوتا ہے، جیسے عبدالی نے کیا تھا کہ تمام، پہلے تو اس نے کچھ علاقے پر قبضہ کیا احمد شاہ عبدالی نے، یہ تو افغانستان تو کوئی ملک ہی نہیں تھا. پھر اس نے مذاکرات کیے، پھر اب ملک کا نام افغانستان نہیں تھا، افغانستان و ترکمانستان تھا. پھر اس نے تاجکوں کو اہم مناصب دیے، ترکمانوں کو بھی اکاموڈیٹ کیا، ترک قبائل جو اپنا پامیر ہائٹس پہ رہتے تھے. کسی نہ کسی طرح کوئی کنسنسس بلڈ کرنا ہوتا ہے نا. ایک فارمولہ یہ ہے کہ یہ اس پوزیشن پہ واپس چلے جائیں کسی طرح، اور یہ خاموش مذاکرات سے ہوگا، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا رول ہے، سامنے آئے بغیر وہ کرے. آخر اس ملک کے امن کی سبھی کو ضرورت ہے نا. اور یہ انتقام در انتقام کا چکر ختم ہونا چاہیے. یہ ادارہ ہونا چاہیے ایسا ادارہ، یا تو اس کی طرح نیلسن منڈیلا کی طرح ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے ماضی کی غلطیوں کے لوگ معافی مانگ لیں اور اس کو تسلیم کر لیں. اس لیے کہ ورنہ تو آپ دیکھیں نا لیبنان میں کیا ہوا، دوسرے ملکوں میں کیا ہوا جہاں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے. اور خطرات صرف یہ نہیں ہیں جو داخلی ہیں. آگے چل کے بات کرتے ہیں. یوکرین پہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی، اتنی خراب ہے کہ پیوٹن نے دھمکی دی ہے بڑی سیریس برطانیہ کو، اور امریکہ نے چین کو دھمکی دی. تو دنیا میں معاملات بہت خراب، دنیا خرابی کی طرف جائے. آپ یہ فرض کر رہے ہیں نا کہ یہ لوگ بہت دانشمندی کا مظاہرہ کریں گے. کوئی آپشن نہیں ہے نا، ان کے تو اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ کیسے قربان کر دیں گے؟ پولیٹیکل انٹرسٹ میں اگر اسپین والا معاملہ ہو، اگر افغانستان کی طرح، افغانستان 50 سال سے 79 سے اپنا جو 42 سال سے جھلس رہا ہے جنگ میں، اور اب جا کے امن ہوا، اور اب بھی یہ پائیدار امن نہیں ہے. ایران میں جو کچھ ہوا، جتنی کشیدگی ہوئی، اور اب بھی پائیدار امن نہیں ہے ایران میں. ٹھیک ہے نا جی، یہ یعنی گرفت مضبوط ہے حکومت کی، اور مظاہرے تھم گئے ہیں، لیکن آبادی میں بے چینی ہے. تو آپ معاشرے ایک منیمم کنسنسس درکار ہوتا ہے نا ہر قوم کو. 73 میں ہو گیا تھا، ساری خرابیوں کے باوجود آئین پہ ہو گیا تھا. اس کو بھٹو صاحب نے توڑ دیا تھا 6 آئینی ترامیم کر کے، اور ایمرجنسی نافذ کر کے، اور میڈیا کو انہوں نے کی آزادی سلب کر لی. اگر وہ آرام حکومت کرتے، ان کو شملہ کے ایئرپورٹ پہ کون چھوڑنے کے لیے گیا تھا؟ اپوزیشن لیڈر چھوڑنے گئے. تمام اپوزیشن لیڈر ادر دین ایئر مارشل اثر خان، ان کا اپنا ایک مزاج تھا، لیکن اثر خان نے بھی کوئی ایجیٹیشن تو نہیں کیا تھا شملہ پہ. شملہ اگریمنٹ ان کو پورا مینڈیٹ دے کے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ بات کر سکیں. دیکھیں نا، جب ملک خطرے میں ہوتا ہے، اب آپ یعنی اس کی کتنی وضاحت کریں گے؟ ہر روز ہم اس کو وضاحت کرتے ہیں، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. اب اس صورتحال سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، اور وہ چڑیا والے نے اپنا کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے کہ خطرہ فوج کو ہے، ہمیں کوئی نہیں. ہمارے کرکٹ میچ ہوتا ہے، فوج کا نام نہیں لیا، سیکورٹی سے کون مراد ہے؟ کرکٹ میچ ہوتے رہیں گے، یعنی کسی ملک میں کرکٹ میچ ہوتے رہیں اور سیکورٹی والوں کو خطرہ ہو، تو خواجہ آصف نے بنا کے اس پہ کہا نا، بات تو اس نے ٹھیک کہی
کہ یار تم کرکٹ کے میچ کو اپنے سیکورٹی اداروں سے کمپیئر کرتے ہو. ہارون صاحب یہ تو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ بھی فیل ہو جائے معاملے کو حل کرنے کے لیے، لیکن ابھی تو نہیں سپریم کورٹ کے ذریعے ہو، یعنی سپریم کورٹ میں ہی فریقین مانے گا نا. اگر خاموش رات سے بات طے ہو جاتی ہے، ایوب خان جب مذاکرات کر رہے تھے بات قریب جا پہنچی تھی، صدارتی نظام کو پارلیمانی نظام میں بدلنے کے لیے وہ تیار تھا، مولانا بھاشانی اٹھ کھڑے ہوئے، شیخ مجیب الرحمان تو تیار تھا، اور بھٹو نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جاتے گول میز کانفرنس میں. اس وقت سمجھوتا ہو سکتا تھا، سمجھوتا تو کنفیڈریشن پہ بھی ہو سکتا تھا. ابھی پاکستان کنفیڈریشن ہی ہے، نیم کنفیڈریشن ہے. صوبوں کے اختیارات بہت زیادہ ہیں، صوبوں سے کوئی پوچھ تو نہیں سکتا. مگر آپ کی بات سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ آپ کو امید نہیں ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے لیول پہ معاملہ حل ہوگا. نہیں مجھے امید ہے، میں تو کبھی نا امید ہوتا ہی نہیں ہوں، کتنے ہی خراب حالات ہوں، اس لیے کہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں، کہیں نہ کہیں سے کوئی صورت پیدا ہوتی. اگر آپ پازیٹیو سوچیں، اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، اگر آپ مایوس ہو جائیں، اگر آپ بدگمانی میں مبتلا رہیں، آخر کار سب کو یہی رہنا ہے، یہی معاملات طے کرنے ہیں، آخر کار الیکشن ہونا ہے. کتنا ملتوی ان حالات میں اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے. اچھا اب کوشش تو یہ لگتی ہے چیف الیکشن کمشنر کا کام کیا ہے؟ الیکشن کرانا. لیکن وہ کہتا ہے آئین میں باقی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، تاریخ مقرر کرنا نہیں اختیار میں، باقی ہر کام وہ کرنے کے لیے تیار ہے، الیکشن کے لیے تیار نہیں. صدر کی نہیں سنتے. وہ جو خواجہ آصف نے کہا اپنی آئینی اوقات میں رہیں، دراصل کہا اوقات میں رہیں. تو صدر جو ہے وہ ایک انہوں نے خط ہی لکھا ہے نا کہ بھائی ہونے چاہیے، اور ہر قانون دان ملک کا کہہ رہا ہے کہ ہونے چاہیے. کہہ رہے ہیں انتخابات کے معاملے پہ سیاست نہ کریں. سیاست اس میں انہوں نے کیا کہ الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے بس، اس میں کیا سیاست؟ ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صدر کے عہدے کو پارٹی ترجمان کے عہدے میں تبدیل کر دیا ہے، اور یہ افسوسناک ہے. کہنے والے پہ ذرا غور کریں، رانا ثناء اللہ کس کس کے بارے میں کیا کیا کچھ کہہ چکے ہیں، اگر ہم چلائیں تو اس سے اور تلخی بڑھے گی. تو ہارون صاحب دیکھیں، کچھ ملک ہیں جہاں تحریری آئین نہیں ہے، برطانیہ ہے، نیوزی لینڈ ہے، لیکن وہاں پہ سمودلی کاروبار مملکت چلتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، جب پرائم منسٹر میجورٹی لوز کر جاتا ہے وہ خود ہی استعفیٰ دے دیتا ہے. اور 25 الیکشن ہوئے اٹلی میں 30-40 سال میں، اسرائیل میں. ہمارے ہاں تو تحریری ہے، اس میں سے بھی جگہ نکال لیتے ہیں. اگر آپ یہ نہ کہیں کہ میں وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہوں، تو میں 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں. جاپان گئے جاولک، انہوں نے کہا آپ کی ترقی کا راز کیا ہے. میں نے ویسے اس زمانے کی جاپان کی تاریخ پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن وہ زیادہ ٹاک شو کا موضوع نہیں ہے کہ کس طرح سموتھلی انہوں نے اپنی بدگمانی امریکہ کے ساتھ جو تھی اور ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کو یوشیدا نے اور اس نے جنرل میکارتھر نے کم کیا. دونوں مختلف مزاج کے آدمی تھے، خوف بھی بہت تھا، بدگمانی بہت تھی. تو جاولک وہاں گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو وسائل تھے نہیں، آپ کو پتا مادی وسائل وہاں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو وسائل تھے نہیں، ہم نے جو کچھ تھا تعلیم پہ صرف کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ کتنے جاپانی باہر پڑھنے کے لیے گئے، وہ ایک یعنی بہت قدامت پسند معاشرہ تھا. انہوں نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جدید تعلیم کی طرف گئے، صنعت کی طرف گئے. اسی طرح جب وہ کوریا گئے، یہ کمیونسٹ کوریا نہیں، دوسرا کوریا گئے، وہ تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے. انہوں نے کہا جی بتائیے، انہوں نے کہا جو وزیر ان کی تھا، ان کے ساتھ ہوتا ہے وزیر مہمانداری، اس نے کہا جی جنرل صاحب جس دن آپ جا رہے ہوں گے اس دن آپ کو بتائیں گے. اور وہ پھر انہیں آخری دن ایک عمارت میں لے گئے جو بہت وسیع و عریض سی، بے پناہ شاندار کمپلیکس تھا. اور انہوں نے کہا یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اردو، ہندی، انگریزی، اپنے جرمن، جاپانی، چینی، دنیا کی جس زبان میں جو ضرور اہم کتاب لکھی جا رہی ہے، جس کا تعلق تعلیم سے، علم سے ہے، سوشیالوجی سے ہے، ٹیکنالوجی سے ہے، سائنس سے ہے، کسی سے ہے، اس کا یہاں ترجمہ ہو رہا ہے کورین زبان میں. قوم کو تعلیم دے رہے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اس سے لوگ تو وائس سے آپ پوچھیں تو وائس تو بہت سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دے گا کہ بھائی لوگوں کو کہا برائی سے بچو، نیکی اختیار کرو.
4,000 ایسے آدمیوں کی تربیت کی تھی جن میں ہر جگہ ہر شخص اپنی جگہ ایک عظیم قائد تھا. انحراف تو پھر بھی فکری طور پہ ہوا، علمی طور پہ ہوا، لیکن 1000 برس دنیا پہ آپ کا غلبہ قائم رہا. عثمانی سلطنت تو ابھی کل کی بات ہے، ابھی 100 برس ہوئے ہیں. متحدہ یورپی افواج کو شکست دی تھی مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے یا نہیں دی تھی، مگر 1000 برس تو دنیا پہ آپ کا غلبہ رہا نا. اسی تعلیم اور تربیت اور اخلاق اور علم کا نتیجہ تھا. اور آج تو ہم بالکل مغلوب ہیں. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پر. علم ہے علم. اب آپ میں بار بار کہتا ہوں ہیجان ہے. بھئی ہیجان میں ہوش و حواس تو قائم نہیں. ہوش و حواس تاب و تواں کھودا، ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا. اب یہ ہیجان میں صدر علوی اور عدلیہ دباؤ میں آ گئے. نہیں دباؤ میں ہے، دیکھو دونوں پہ اٹیک ہو رہا ہے. دیکھیں احتیاط ایک چیز ہے، احتیاط کی حدود خوف سے نہیں ملنی چاہیے. صدر علوی نے کوئی ایسی بات کبھی نہیں کہی ہے کہ جو وہ اس ہیجان کا حصہ وہ کبھی بھی نہیں بنے. بہت میچورلی ایکٹ کیا انہوں نے کوئی ناشائستہ بات کبھی کہی نہیں. ٹھیک ہے، باقی وہ اپنا اگر ملک کے مقبول ترین صدر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جو اتفاق سے ان کے پارٹی کے بانی بھی ہیں، تو اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے؟ یعنی جس آدمی پہ سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تھی اس سے وزیر اعظم صاحب جا کے اجازت لے کے آئے کہ اس کو آرمی چیف مقرر کرنا ہے، کس کو کیا مقرر کرنا ہے، کس کو وزیر بنانا ہے، کس کو پکڑنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کیا نہیں. اور بہت سی کہانیاں تو آج بیان ہی نہیں ہو سکتی، کبھی بیان کی جائیں گی. آداب کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں ایسے موجود ہیں معاشرے میں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ایسے لوگ نہ ہو. آخر اکبر وہاں سے چلا تھا، یہاں چونی آیا تھا لے کے گیا تھا نا ٹوڈرمل کو، اس لیے کہ اس جس کا بنایا ہوا نظام آج تک چل رہا ہے. وہی اس نے یہ پٹواری، قانون گو، تحصیلدار، نائب تحصیلدار، یہ سارا نظام بندوبست راضی اس نے طے کیا تھا، جس کو شیشے کے زمانے میں ایسے شروع ہوا تھا. آج تک اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. وہ کمپیوٹرائز ہو گیا، فرق یہ ہے. ایسے ہارون صاحب، الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا جانے سے مشاورت میں صدر، لیکن اس کے باوجود صدر مملکت اگر اعلان کر دیں تاریخوں کا کے پی اور پنجاب کے الیکشنز کی، تو حکومت ہو سکتا ہے اس پہ عمل ہی نہ کرے الیکشن کمیشن. پھر وہی سپریم کورٹ، ہاں معاشرے کا لنگر سپریم کورٹ. تو شیخ رشید بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ کے بعد سپریم کورٹ ہی بچا سکتا ہے. یہ جو لفظ کہتے ہیں نا اللہ کے بعد، یہ بڑا لغو ہے. اللہ سب کچھ ہے، اللہ کے ساتھ مطلق ہے. اللہ کے بعد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ ایک الگ وجود ہے. مطلب یہ کہ اللہ بچائے گا، کوئی وحدت الوجود شہود کی وہ بحث میں نہیں پڑھ رہا. اللہ کے بعد بات کرنے کا انداز ہے نا، کوئی انداز میں کچھ علم بھی تو ہونا چاہیے نا. شیخ رشید کا کیا؟ شیخ رشید نے تو یہاں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ الیکشن کا اعلان کرے یا مستعفی ہو جائیں. یہ تو غلط بات ہے. کوئی بات ہے کہنے کی؟ اس سے اور بحران بڑھ جائے گا. نہیں، آپ ایک شیخ رشید تو جلتی پہ ہمیشہ تیل ڈالتے ہیں، ہمیشہ. ادھر یہ ہیں، ادھر دوسری طرف بھی آپ کو پتا کون کون ہے. اچھا، ویسے اگر صدر مملکت مستعفی ہو جائیں تو الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے، نہ پنجاب اسمبلی ہے، نہ کے پی ہے، نہ قومی اسمبلی مکمل ہے، تو نئے صدر کا الیکشن ہی مشکل ہو جائے گا. ہر چیز الجھتی چلی جائے گی، معیشت برباد ہوتی چلی جائے گی، غریب آدمی کے انارکی تک معاملہ، انارکی تو ہو چکی، ڈیفالٹ بھی ہو چکا ہے ایک لحاظ سے. وہ تو دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ مہربان ہے ہم پہ کہ بھائی پیسے نہیں ہیں، اس کے باوجود لوگ زندہ ہیں، تو مر نہیں رہے. ہم اپنا اناج اگا سکتے ہیں. ہمارے پاس صرف گندم نہیں ہے، ہمارے پاس چاول ہے، مکئی ہے، جوار ہے. یہ ہم کوئی ایسی حالت میں نہیں ہے بنگال کا قحط جیسے پڑ گیا تھا، وہ صورتحال نہیں ہے. لیکن جب خرابی اتنی بڑھ گئی ہو، اسی وقت تو تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی وقت تو معاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صبر کی جو قرآن کریم کہتا ہے، صبر اور سچائی. سچائی کے ساتھ صبر پہ کیوں اصرار ہے اتنا؟ اور ایک جگہ پہ نہیں ہے
کہ جہاں وہ اہل ایمان کی خصوصیات بیان کی ہیں وہاں کا امرہم شورا بینہم، یہی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اچھے لوگ باہم نیک نیت لوگ مشورہ کریں، اہل ذکر کے پاس جاؤ، اہل علم کے پاس جاؤ. عافین الناس، اپنا کاظمین الغیظ، اپنا غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دے. جناب امام حسن پہ شوربے کا پیالہ گرا دیا اس نے. اب شوربے کا پیالہ گرنا مہمان یعنی محفل میں آپ اندازہ لگا سڈنلی، تو اس نے کہا عافین الناس، تو آپ نے اس کو معاف فرمایا. پھر اس نے مجھے دوسری آیت پتہ نہیں کیا غلام نے پڑھی، آپ نے کہا تم آزاد ہو. تو اسی لیے وہ امام حسن ہے نا. یوں ہی تو امام حسن نہیں ہو گئے. وہ لوگ کہتے تھے مدینہ میں کہ اپنا اس نے کہا تھا، کیا اس کا نام تھا بعد میں بنو امیہ کا، اس نے حکومت سنبھالی، اس نے کہا تھا پناہ بخدا حسین حسن بڑے صاحب علم. یوں ہی نہیں ہو جاتا. ویسے ہارون صاحب آپ اعلیٰ اخلاقی اقدار کی بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدان ایسی اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل ہیں؟ اختیار کرنا پڑے گا نا. دیکھیں نا جنوبی افریقہ میں کیسی خون ریزی ہوتی. اگر کوئی ایک نیلسن منڈیلا تھا نا اور اس کی مارل اتھارٹی تھی، وہ آدمی تھا ایک، وہ ہوٹل میں ریسٹورینٹ، کبھی کبھی منڈیلا صاحب تو عام آدمی کسی زندگی گزارتے تھے، وہاں چلے جاتے تھے اپنے ریسٹورینٹ میں ناشتہ کرنے کے لیے. وہ خاتون سیکرٹری ان کے ساتھ تھی، تو ایک آدمی ساتھ کی میز پہ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا آپ بھی ادھر آ جائیں. تو خوف سے کانپ رہا تھا، اس کی حالت خراب تھی. انہوں نے کہا یہ آدمی کانپ کیوں رہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ مجھ پر اس کی ذمہ داری تھی، اور جب میں پانی مانگتا تھا گندا پانی میرے سر پہ ڈالتا تھا جب میں پینے کا پانی مانگتا تھا. مگر انہوں نے اس کو معاف کیا نا. جنوبی افریقہ کو بچا لیا نیلسن منڈیلا کے تحمل نے. یہ تحمل ہم خان صاحب سے جب کہتے ہیں او بھائی، وہ کہتے نہیں چوروں ڈاکوں کو نہیں چھوڑوں گا. اور مدینہ والے تو چوروں ڈاکوں سے بدتر تھے. اچھا ہارون صاحب، اس بات کو مزید بڑھاتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین، جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس میں صدر مملکت پہ بھی دباؤ ہے، ان کے خلاف بھی بیانات نون لیگ کی طرف سے آ رہے ہیں، کچھ ان سے مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں جیسے شیخ رشید صاحب نے کیا، ہم نے اس پہ بات چیت بھی کی. اسی طرح عدلیہ پہ بھی دباؤ ہے. نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں وہ عدلیہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں عمران خان کے سہولت کار ہیں، اور ایک جو وہاں کے جسٹس ہیں ان کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں اور ان کے اوپر تحقیقات کا مطالبہ ہو رہا ہے. کوئی ہارون صاحب فل کورٹ اجلاس بھی ہوا ہے، آج ڈان کی رپورٹ چھپی ہے کہ اس میں تمام ججز نے بیٹھ کے اس معاملے پہ غور کیا کہ جو ان کی آڈیو لیک جسٹس مظاہر نقوی کی ہوئی ہے. تو اس پہ شاید اس طرح کی سرگوشیاں ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جائے. تو یہ تو کسی کی ٹیلی فون ریکارڈنگ کرنا بذات خود ایک تو میں وہی بات دہراتا ہوں، احتیاط کی حدود خوف سے نہیں ملنی چاہیے. ابراہم لنکن محتاط ترین آدمی، یعنی شخص ترین آدمی سمجھا جاتا ہے، لیکن جنگ میں اس نے خود آخری مارکے میں اپنا خیمہ گاڑا اور خود ہدایات دی تھی اور امریکہ کو متحد کیا تھا. بزدلی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں، بزدلی تباہی لاتی ہے، موت ہے بزدلی. بات یہ ہے کہ خوف کا شکار نہیں ہونے چاہیے. باقی جو ہے نا جی، یعنی یہ مہم جو ہے یہ سیاسی جماعتوں کا انداز نہیں ہے، یہ مافیا کا انداز ہے. یعنی چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، لہذا اس کو بڑھایا جائے. وہ میڈیا میں کچھ لوگ اس کام میں لگے رہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں بڑی بہادری ہے، ملک برباد ہوتا ہے تو ہوتا رہے. مطلب یہ ہے کہ ہم تو عمران خان سے اپنا حساب، اقتدار کی جنگ میں سب کچھ جائز، سب کچھ جائز ہے. محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، حالانکہ نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ صدر پہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، عدلیہ پہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہر اس شخص پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. لیکس بھی اسی لیے ہو رہی ہیں. اب وہ جج صاحب کا معاملہ تو سادہ سا ہے، اب اس کو سنسنی خیز طریقے سے پیش کرتے ہیں. جج صاحب نے کہا میں آپ کی حمایت کروں گا، نہیں انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں. ان کا ملنا چاہتا ہوں، ان کا ملنے آپ آ جائیں، میں آ جاتا ہوں. کیا ہے سماجی تعلقات اس وقت وہ پولیس نے ان کی کالی شیشے جو تھے کالے ہوئے ہوئے تھے جو کہ اس کو انہوں نے روکا. جو بھی معاملہ تھا وہ تو ججوں کا اجلاس ہوا ہے نا جی، اور وہ ایک اخبار نے رپورٹ چھپی ہے، مجھے پڑھ کے اس کو بڑا افسوس ہوا تھا. یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات.
البتہ اخبار یا رپورٹر کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ کارروائی ہو. انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہی نہیں ہے. ویسے کورٹ جو بھی فیصلہ کرے، لیکن جو ریکارڈ ہے اب تک ہمیں معلوم ہے. اچھا 96 میں جج صاحب نے کیا کہا تھا اپنا بے نظیر حکومت کے برطرفی میں کہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ ججوں کی جاسوسی کی گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے، اس کا حوالہ بھی دیا تھا بعد میں، حوالہ بھی دیا تھا میں. اچھا، اور یہ کہہ رہے ہیں عدلیہ کو استعمال اور بینچ فکسنگ. یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے، یہ جسٹس قیوم والے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اب وہ اس واقعہ پہ زیادہ تفصیل انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا پھر راشد عزیز نے، اور انہوں نے استعفیٰ دینا پڑا تھا نا. مگر وہ کس طرح واضح الفاظ میں کہہ رہے تھے ڈیمانڈ کر کہ بھائی انہوں نے کہا ہے جسٹس خواجہ شریف، کتاب میں لکھا ہے مجھ پہ بڑے شریف خاندان کے، ایک جج کہہ رہا ہے شریف خاندان کے احسانات ہے. جسٹس لون کو نے لگایا، جسٹس جاوید اقبال کو لگایا، اور ایک جج کو تو صدری بنا دیا ملک کا. صرف جسٹس جاوید اقبال جو ہیں وہ محتاط تھے. آخر ان کی تربیت جس ماحول میں ہوئی تھی اور جس خاندان سے ان کا تعلق، علامہ اقبال کے فرزند تھے، انہوں نے کبھی کوئی غیر محتاط بات نہیں کی. مگر جب ان کے صاحبزادے چلے گئے پی ٹی آئی میں تو علامہ اقبال کے بہو کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا جی؟ وہ جو 25 مئی کا بات یہ ہے جائے گی سپریم کورٹ ہی میں، لیکن پس پردہ کوششوں سے ہونے چاہیے. اور یہ صدر کو بھی ڈرائیں. اور دیکھیے وزیر داخلہ ذرا غور فرمائیے، صدر کو دھمکی دے رہا ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنی آئینی اس میں آپ کا کوئی، آپ پارٹی ترجمان نہ بنے. تو یہ کس کے ترجمان ہے؟ وہ کہہ رہا ہے صدر کا یہ نواز شریف سے وعدہ کر کے آئے نا کہ میں ان سب کو پسپا کر دوں گا. وہ پسپا آپ کے پاس نہ آپ کی مارل اتھارٹی، نہ آپ کے ووٹ، نہ آپ کی ماضی کی کوئی کارکردگی. حالت تو یہ ہے کہ خود محترمہ یہ فرما رہی ہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے، یہ نومبر تک نہیں تھی پہلے. ہاں اب کہہ رہی ہیں کہ ہماری ہے ہی نہیں. پہلے تو کہا نومبر تک ہماری نہیں تھی، اب کہہ رہی ہیں پھر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا. پھر کہا یہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے. یعنی اس کا سادہ الفاظ میں ترجمہ، ہمارا چچا ایک بیکار آدمی ہے. شہباز شریف کے سروے میں ووٹ 2% نواز شریف سے زیادہ ہوتے تھے. اب نہیں، ایک سروے میں نہیں دیکھا میں نے، کئی سروے میں دیکھا. تو زیرو ہی ہو گیا کام. نہیں، وہ اس لیے کہ اب تیرے بڑی غلطی کیا ہے؟ بڑی غلطی یہ ہے کہ ایک سٹیبل حکومت تھی، 6% پہ ملک گرو کر رہا تھا، اور اکانومی پہلی دفعہ مدتوں کے بعد ٹھیک ہو رہی تھی. آزاد خارجہ پالیسی کی طرف ہم جا رہے تھے. بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. اور وہ ان سے پوچھ کے گئے تھے. امریکیوں نے کہا وہاں میسج دیا جب وہ ماسکو میں تھے، ابھی کرملن نہیں پہنچے تھے، کہ جی آپ واپس چلے جائیں. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. جب آپ یہ آگے باجگزار ریاست تو نہیں ہے نا، یہ راجواڑہ تو نہیں انڈیا کے جس میں کوئی وائسرا ہے. اب دیکھیے بعض لوگ تو وہی بنانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے نا، اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. مثال اس لیے دینی پڑتی ہے. لارڈ ویبل نے کہا قائد اعظم سے، if one Indian can become lieutenant governor of India, why not the other? لیفٹیننٹ گورنر کا مطلب تھا ہندوستان کا وزیر اعظم، تقریباً جیسا بے اختیار ہمارے یہاں وزیر اعظم ہوتا ہے. جیسے ہی اس نے فکرہ مکمل کیا، قائد اعظم اپنی کرسی سے اٹھے اور باہر نکل گئے. وہ پیچھے گیا لارڈ ویبل. اس نے کہا کہ what happened مسٹر جناب؟ انہوں نے پلٹ کر صرف اتنا کہا I'm not here to sell my nation. ٹھیک ہے، یہی اس کا بی بی سی سے انٹرویو نشر ہوا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا، کہ سٹبرن تھے بڑے، مطلب یہ کہ ان کا رویہ ڈٹ جاتے تھے. نہیں، ڈٹ جانا اور بات ہے. تو سخت انہوں نے کون سی قائن کی خلاف ورزی کی تھی، کون سا انہوں نے ایجیٹیشن کیا تھا، کون سی کبھی ناشائستہ زبان استعمال کی تھی. ایک دفعہ 2 واقعات ہیں زندگی کے، 3 ان کے ملتے. ایک وہاں بنگال میں انہوں نے کہا کہ یہ میں فضل اللہ جو ہے یہ کرسمس کے تحفے کے طور پر وائسرائے کو پیش کرتا ہوں. ایک ابوالکلام کو سخت فکرہ جواب دیا تھا. ایک گاندھی کو کہا تھا ایک دفعہ سخت فکرہ. تو ایک پوری زندگی میں ورنہ ان کی شائستگی اور ان کی دیانت ضرب المثل تھی نا، تو انہوں نے مقصد حاصل کیا نا. یہ تانا دنی سے تو نہیں مقصد. ویسے ہارون صاحب، یہ رانا ثناء اللہ کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ وہ صدر کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ الیکشن کی تاریخ دینا آپ کا کام نہیں ہے،
لیکن رانا ثناء اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو، جیلوں میں آؤ ایسا جواب دیں گے، رد عمل کریں گے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، مطلب دور دور جیلوں میں پھینک دیں گے، مچ کی جیل میں، میاں والی۔ مطلب وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں فرق حبیب کو اور پرویز الہی کو گرفتار کر لیں، اچھا یہ بھی جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کریں، لیکن فرق حبیب کے ووٹ جو سروے ہوئے اسے 25% زیادہ ہے۔ سینٹرل پنجاب میں بھی معاملہ اب نون لیگ کا کچھ گڑبڑ ہے، وہ تو جو ہمارے حبیب اکرم صاحب نے ابھی لاہور میں کیا ہے 25% اور 48%، اب اس کو کیا کریں گے؟ اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں 14% ادر پارٹیز ہیں غالباً، اور 13% جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ووٹ، 14% کا ووٹ نہیں دیں گے، 13% ادر پارٹیز ہیں۔ اب اس پہ ٹھنڈے دل سے آپ غور کریں، کسی اس سے نہیں، تو ادر پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ تو گھروں میں بیٹھے رہیں گے، اس لیے آدھے آدھے ہو جائیں فرض کریں، نہیں آدھے نہیں ہوں گے نا، زیادہ جائیں گے پٹے، جیتنے والے کی طرف لوگ جاتے ہیں، اسی لیے الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں، الیکشن نہیں کرانا چاہتے۔ تو اچھا ہارون صاحب ایک اور بات ہے، اچھا چلیے کچھ بھی نہیں تو آپ اسی میں مذاکرات کریں گے، اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کیا ہوگا؟ قومی اسمبلی کے جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں نون لیگ اس میں حصہ نہیں لے رہی، کمال ہے۔ ایم کیو ایم کو بھی کہا وزیر آپ بھی نہ لیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہم نہیں لیں گے، اور پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی اعلان نہیں کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ فیلڈ اوپن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ تم بھی حصہ نہ لو، ڈر شاید اس بات کا ہے کہ اگر ہم بری طرح ہار گئے تو ہوا اکھڑ جائے گی بہت زیادہ۔ اور کس بات کا ڈر ہے؟ نہیں پہلے 2 دفعہ ہو چکا نا، یہ کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو پکڑ لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بھی اس کی حیثیت تو کوئی نہیں، سیٹیں تو وہ 75% جیتتا ہے۔ لیکن مریم نواز کہہ رہی ہیں عمران خان کی شکست نوشتہ دیوار ہے، انہوں نے کہا یہ نوشتہ دیوار، دیوار پہ لکھی۔ مریم نواز جو کچھ کہتی ہیں پھر وہی ان فکرہ ہے، لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں، ہاں انہوں نے کہا تھا، اور بھی کیا کیا کچھ نہیں، بعد میں انہوں نے کہا میری 95 کروڑ کی جائیداد، 95 کروڑ کی جائیداد ہے، پھر الحمدللہ بھی کہا۔ اچھا وہ کہتی ہیں احتساب ہونے لگتا ہے تو لوگ ملک سے باہر بھاگ جاتے تو ہیں، نواز شریف بھاگے تھے نا، وہ شاید مشرف کی طرف اشارہ نہیں مشرف کیوں، جو اچھا مشرف چلے، مشرف کو میں آپ کو مطلب یہ کہ I was there in my presence، جنرل باجوہ سیٹ، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ نہ آئے، وہ تو آئے تھے، ہاں وہ ضد میں آ گئے، وہ تو آپ کو بتایا بڑے بولڈ آدمی تھے، ان میں اور جو بھی خامیاں تھیں، جو بھی غلطیاں کی، بولڈ آدمی تھے۔ انڈین ٹیلی ویژن پہ تو ایک ہی آدمی تھا جو جاتا تھا، اور امریکیوں کا سامنا بھی وہی کرتا تھا۔ امریکہ میں کیسا اس نے جواب دیا تھا جب انہوں نے کہا کہ ایبٹ آباد میں کیا ہوا، اس نے کہا CIA نے کیا کیا جب ہاں 9/11 ہوا تو، ہاں اور کسی انڈین پروگرام میں جانے سے وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ مشرف تو نہیں بھاگنا چاہتے تھے، میں تو ان سے کئی دفعہ کراچی میں ملا اس کے بعد۔ ویسے ہارون صاحب وہ اور کوئی حفاظتی انتظامات نہیں تھے۔ مریم یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں اس کی ریکارڈنگ سے ہمارا کوئی تعلق، وہ خود پریس کانفرنس میں کہہ چکی ہے میرے پاس بے شمار لوگوں کی ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں۔ اچھا پھر تو یہ کچھ بات گڑبڑ ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ اور ہوں یہ اور ہوں، ان سے ان کا تعلق نہیں، یہ اور ہے وہ اور ہے وہ اور ہے یہ اور ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات چیت جاری کریں۔ ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا پولیس کے ہیڈ کوارٹر پہ، اس سے پہلے جو ہے بالکل ریسنٹلی 30 جنوری کو پشاور میں ہوا تھا پولیس لائنز کی مسجد میں، جس میں 100 سے زیادہ لوگ جہاں بحق ہو گئے تھے۔ تو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور تحریک طالبان پاکستان اس کی ذمہ داری بھی قبول کر رہی ہے، اور اس کے اوپر خاصی بات چیت ہو رہی ہے کہ انہیں یہاں پر آنے کیوں دیا گیا TTP کے لوگوں کو۔ شری مزاری نے بھی اس پہ بیان دیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ریاض پیرزادہ صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے بھی بیان دیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے جب واقعات ایسے ہوتے ہیں اور مسلح تنظیموں سے نپٹا جاتا ہے تو پہلے ان کو اندر سے کمزور کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ان کو وسائل سے محروم کیا جاتا ہے، پناہ گاہوں سے محروم کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ان سے مذاکرات کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں شاید ایسا نہیں ہوا اور ان کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی گئی، اس لیے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ مگر ہارون صاحب میں اس میں یہ کہوں کہ بلوچستان میں چند روز پہلے ایک خاتون کو 2 روز پہلے گرفتار کیا گیا لیڈیز پارک سے، اس کے پاس سے 5 کلوگرام بارودی مواد خودکش جیکٹ کی صورت برآمد ہوئی۔ مہبل نام ہے ان کا،
آپ کو پتا ہے نا کہ اپریل میں کراچی میں وہ شریک خاتون جو تھیں، ہاں انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں تین چینیوں کو، ہاں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کونسل بھی انہوں نے، چینیوں کو تھریٹ ہے کہ انہوں نے اپنا کچھ کونسلر سروسز بھی محدود کر دی ہیں کوریئر سروسز کے ذریعے. تو یہاں پر بہت سی بیرونی ایجنسیاں کار فرما ہیں کہ پاکستان سے چینیوں کو بھگایا جائے، چین سے تعلقات خراب کیے جائیں. بلوچستان میں آدمی پکڑے جاتے ہیں، اس میں کچھ ہمارے میں نام نہیں لوں گا، دوست ممالک کے لوگ بھی. مقصد یہ ہے کہ چین سے اور پاکستان کے تعلق. بھائی گوادر کی بڑی امپورٹنس ہے. گوادر کیلیفورنیا سے 3 گنا بڑی، نمبر 1 ہے بندرگاہ کیلیفورنیا کی، اس سے 3 گنا بڑی بندرگاہ بن سکتا ہے. چھوٹی سی کھاڑی ہے جیسے وہ جبرالٹر میں تھا وہ، اور بات اسٹریٹجک امپورٹنس ہے نا اس کی. اچھا دیکھیے، پہلے تو اس پہ آ جائیں، چین پہ. بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان نے چین کے ساتھ مراسم استوار کیا نا، اسی دن سے امریکی فکر مند ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے، آپ خود ہی ذکر کر رہے تھے کہ بھائی وہ جاتے ہوئے صدر بش جو اوباما کے لیے نوٹ چھوڑ گئے، میمو وہ نیو یارک ٹائمز میں چھوڑ گیا، نیو یارک ٹائمز میں چھپا ہے کہ انڈیا ہمارا دوست ہے، پاکستان نہیں. واضح لکھا ہوا ہے. جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا، جس سے کرتے ہو اس سے ڈرتے رہو. ہیں ہم ان کے خلاف، وہ ہمارے خلاف، اور دوستی کا ایک ڈرامہ ہے، ناٹک رچا ہوا ہے. لیکن ہماری اشرافیہ تو ان کے ساتھ پنگے بڑھانا چاہتی ہے. ہماری اشرافیہ چونکہ ذہنی طور پر غلام ہے اور ہمیشہ غلام رہی ہے اور مفاد پرست ہے. ایک امریکی سفیر نے کہا تھا، افسوس میں اس کا نام بھول گیا، کہ یہ جاگیردار اور یہ بڑے بڑے سرکاری افسر اور یہ لیڈر اور یہ دانشور، یہ بھیک مانگتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ویزے کی. مجھے صرف ایک واقعہ پتا ہے کہ جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادوں کو امریکی سفیر نے کہا ہمیں انہیں پڑھا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا باپ یہیں پڑھا تھا، یہ بھی یہاں پڑھ لیں گے. ہاں جی، ان کا باپ یہاں پڑھ کے جنرل بن گیا تو یہ بھی اپنا رزق کما لیں گے. بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ذہنی طور پر غلام ہے، اصل میں تو ذہنی ہے سب کچھ بھائی. اصل میں جب انحراف ہوتا ہے تو فکری اور ذہنی ہوتا ہے، اہمیت رکھتا ہے کسی. اب چین سے پرابلم ہے. چین تو یہ 50 سے بعد امریکی کا میکارتھر کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، بعد میں بھی وہ سب یہ کہتے رہے کہ بھائی چین سے اپنا جو ہے وہ، ابھی اس نے اینٹونی بلنکن نے اس کو چینی وزیر خارجہ کو دھمکی دی ہے کہ روس کی مدد نہ کریں، اور پیوٹن نے برطانیہ سے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ بدترین خطرہ آپ مول لیں گے اور واضح اشارہ دیا ایٹمی حملہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور آج نیٹو کو تحلیل کر، آج دنیا میں امن ہو جائے گا، دنیا میں امن کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. لیکن انسانوں کی سرشت میں قرآن مجید کہتا ہے تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. جب اقوام متحدہ جب بنی تھی تو کہا. لیکن ہارون صاحب آپ دیکھیں کہ جب کراچی پہ حملہ ہوا ہم نے تنقید کی کہ بھئی سیکیورٹی ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں، انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی، اس کو روک کیوں نہیں سکے. اب بلوچستان جب پکڑ لیا ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں اس کو پکڑا ہے، خاتون ہے، اس کا احترام. بھئی خاتون کسی کو قتل کر رہی ہے، اس وقت قتل کو روکا جائے گا یا اصل زور اس کے احترام میں اس میں کیا بہترامی کیا کہتے ہیں کہ بڑے طریقے سے رکھا ہوا ہے تمام. نہیں ظاہر ہے اور رکھنا چاہیے. وہ اپنا رہ گیا مقدمہ، وہ اپنے کرینے سے چلے، باقی رہ گئی تو وہ بے احترامی کا کیا سوال ہے. جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں آپ انسانی حقوق، قاتل کے کیا انسانی حقوق ہے؟ یہی حقوق ہے نا کہ اس کو اپنا موقع بیان کرنے کا موقع دیا جائے، اس کی توہین نہ کی جائے، اس پہ تشدد نہ کیا جائے. وہ جائے ہاں جی وہاں عدالت 400 ٹیررسٹ کو بری کر دی، اپنا ضمانتیں لے دی تھی کراچی کی عدالتوں نے. وہ بھی جائے اگر وہ بے گناہ ہے، جن پہ ٹیررزم کا الزام تھا، لیکن بے گناہ ہے تو وہ اپنا. کراچی میں خاتون نے تو خودکش حملہ کر کے 3 چینیوں کو مارا اور ایک اس میں 60-70 ہزار آدمی شہید ہوئے ہیں. وہ انسان نہیں تھے، اس میں 7,000 فوجی افسر اور جوان ہیں، ان کی بیویاں نہیں تھیں. ان کو میں ہاسپٹل میں گیا کسی کی تیمارداری کے لیے، CMH میں 6 فٹ کم از کم 3-4 انچ اس نوجوان کا قد ہوگا. ایسا کڑیل جوان کے دیکھے تو آدمی ششدر رہ جائے. ان کے والد میرے جانے والے وہ گجر خان کا ناظم رہے تھے کسی زمانے میں، تو ان سے پہلے 1-2 ملاقاتیں ہوئی تھی. ان کے کندھے پہ سر رکھے وہ آ رہا ہے،
ایسا وہ دردناک منظر تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے وزیرستان سے آ رہے تھے جیپ میں تو گھات لگا کے دہشت گردوں نے ان پہ حملہ کیا. وہ اس کے بعد شدید درد کی کیفیت میں وہ اپنے بڑے گریز کا مظاہرہ کر رہا تھا. یہ انسان نہیں تھے جو 60-70 ہزار آدمی مارے گئے. اچھا، ان کے کوئی حقوق نہیں. ریاض پیرزادہ وفاقی وزیر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید جو ہیں انہوں نے کہا ایک ان کیمرہ میٹنگ میں کہ انہیں پاکستان لا کر سیٹل، وہاں پہ افغان باشندے رہتے ہیں، فیملیز ہیں، ان کو سیٹل کیا جائے. وہ آئین کو مانتے ہیں اور ان میں سے بعض پاکستانی شہری ہیں. ہاں زیادہ. اچھا، اسی طرح شری مزاری نے بیان دیا ہے کہ یہ بات جنرل باجوہ نے دیکھیں نا، بالکل ضیاء الحق کے دور میں بھی یہی پلان تھا کہ بھائی یہ سارا قصہ ٹھنڈا کیا جائے گا، افغانستان میں کنسنسس گورنمنٹ بنائی جائے گی. وہ نجیب اس کا نام تھا، کیا تھا جنرل نجیب؟ ہاں جی، نجیب اللہ، جو اس نے میسج بھیجا کہ آپ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں، خود ہٹتے نہیں. ضیاء الحق نے اس کو میسج بھیجا کہ میں اور تم اکٹھے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ہم دونوں اقتدار چھوڑ دیتے ہیں. ہاں اچھا، ضیاء الحق کیا کہہ رہا تھا؟ کنسنسس گورنمنٹ، اور تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا. امریکی کہہ رہے تھے اپنی مرضی کی حکومت. اچھا، اس وقت بھی پلان یہی تھا کہ لایا جائے گا، یہ اسلحہ واپس لے جائے گا. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، مگر تاریخ میں ایسا ہوا ہے، آئرلینڈ میں ہوا ہے نا. یہ بھی اس میں آئیڈیا تو غلط نہیں تھا، لیکن یہ تو لگ گیا دوسرے کام میں. عمران خان کو اکھاڑ پھینکو، اس بیچ میں جو بھی ہو، بیچ میں رہ گیا نا معاملہ، وہ بیک فائر کر گیا. آئیڈیا، وہ بات انہوں نے بھی ٹھیک کہی، انہوں نے بھی ٹھیک کی. وہ کیا کہہ رہے تھے، فیض حمید کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تو جب تک چیف نہ مانے اور کور کمانڈر منظوری نہ دے، کہہ رہے ہیں باجوہ نے یہ بات فوج کے. دیکھیں لوگ نظام کو جانتے نہیں ہیں، ایسی سرسری پوری بات کرو نا. کور کمانڈرز اور اپنا چیف، ISI MI، سارے یہ پراپر ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. لیکن وہ تو ایسی افرتفری مچی، اور وہ تو ایسے لوگ نہیں ہیں جو وعدے کی پاسداری کریں. وہ آپ لگا نہیں سکے خاردار تار، کسی ترتیب سے کام ہوتا ہے. بھائی صاحب لگائی ہوئی ہے، توڑ دی جاتی. نہیں جی، ان سے جی بات سنیں. میں انڈین بارڈر پہ ابھی گیا ہوں، انہوں نے 1 ایکڑ چھوڑ کے پیچھے لگائی ہے. آپ جس بارڈر پہ ڈسپیوٹ ہے اسے پیچھے لگا لیں، آپ دنیا کو اس میں انوالو کریں، انہیں اس کے بدلے میں کچھ مراد دیں، کچھ کریں. مطلب یہ ٹیررسٹ تو نہیں نہ آنے چاہیے کسی طرح بھی. اور پھر یہ وہاں کیمپ قائم کر دیں، وہاں ان کی ڈی بریفنگ کریں، ان کو سمجھائیں طالبان کو آپ کا اپنا نقصان ہے اس میں. اگر خطہ ڈی سٹیبلائز رہے گا تو کابل میں کیسے جی سٹیبل حکومت قائم ہو جائے گی؟ تو پھر ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا، ایران میں نہیں ہوگا سٹیبل، اور جب یہ تینوں ملک سٹیبل نہیں ہوتے، انڈیا کیسے سٹیبل ہوگا جی؟ بلاول کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سینٹرل ایشیا نہیں ہوگا، دہشت گردی پاکستان تک نہیں رکے گی، باقی ملکوں تک پھیل جائے گی. بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بات تو ٹھیک، بلاول زرداری کی یہ بات تو ٹھیک ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہمارے یہاں ان کا سپورٹ نیٹ ورک موجود ہے، ایسے مکاتب فکر موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو ان سے نظریاتی ہمدردی رکھتے ہیں. ہم نے جب وہ اپنی طاقت کے عروج پہ تھے، بعض جگہ CIA بھی ان کی مدد کر رہی تھی. اس چین کی وجہ سے $500 ملین انہوں نے مختص کر رکھے تھے. بلوچستان سے کون پکڑا گیا تھا، ایران کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے نادانستگی میں ہو رہی ہو. تو اس وقت بھی ہم نے قابو پا لیا تھا نا. ایک دفعہ کراچی پہ بھی قابو پا لیا تھا، قبائلی پٹی میں بھی، گوادر میں بھی. بلوچستان میں تو پاکستان کا جھنڈا ہی نہیں بعض جگہ پہ لہرا سکتا تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم وہاں جاتے رہے، ہم نے وہاں سچویشن امپروو ہوتے دیکھے. جب آپ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے رضوان نے کہا زلزلے میں جو لوگ مارے گئے ہیں وہ کرائے پہ مکان لیں گے، ہم کرایہ دیں گے، 1 سال کے بعد مکان بھی دیں گے. یہ وہی ترکی ہے، عبداللہ گل کا بیٹا پاکستان آیا تھا، اس نے کہا تھا، یہ 2002 کی غالباً بات ہے، اس نے کہا تھا، نہیں ابھی آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو اس نے کہا تھا پاکستان 20 سال پرانا ترکی ہے. ترک پولیس کی حالت پاکستان پولیس سے بدتر تھی، دفتروں کی حالت بدتر تھی، اکانومی تباہ ہو چکی تھی. وہ بہتر ہو گیا. جب آپ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ صحیح مثبت انداز میں سوچتے ہیں، پرخلوص جدوجہد کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے دنیا میں ختم ہو گیا. آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ PhD کس پولیس میں ہے؟ پاکستان میں، ترکی میں. اچھا. It was in the guidance of a پاکستانی پولیس آفیسر. اچھا جی ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہارون صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو ملکی سیاسی بحران ہے اس صورت میں حل ہو سکتا ہے جب تمام جو فریق ہیں ان کے بیچ میں خاموش مذاکرات ہوں اور جو
بڑے ریاستی ادارے ہیں وہ بھی شریک ہوں اور یہ کسی کنسنسس پر پہنچ جائیں۔ اگلے ہفتے جمعہ ہفتہ اتوار 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔